لیکن ان کی نظر میں یہ ایسا ہوگا جیسا جھوٹا شگون، یعنی ان کے لیے جنہوں نے قسم کھائی تھی، پر وہ بد کرداری کو یاد کرے گا تاکہ وہ گرفتار ہو۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی بد کرداری یاد دلائی اور تمہاری خطا کاری ظاہر ہوئی، یہاں تک کہ تمہارے سب کاموں میں تمہارے گناہ عیان ہیں، اور چونکہ تم خیال میں آ گئے، اس لیے گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور تو، اے مجروح شریر شاہ اسرائیل، جس کا زمانہ بد کرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کلہ دور کر اور تاج اتار، یہ ایسا نہ رہے گا۔ پست کو بلند کر اور اسے جو بلند ہے پست کر، میں ہی اسے الٹ دوں گا، پر یوں بھی نہ رہے گا، اور وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا۔ اور تو اے آدم ذات نبوت کر اور کہے، خداوند خدا بنی عمون اور ان کی طعنہ زنی کی بابت یوں فرماتا ہے کہ تو کہے، تلوار، بلکہ کھینچی ہوئی تلوار خون ریزی کے لیے سیکل کی گئی ہے تاکہ بجلی کی طرح بھسم کرے، جب کہ وہ تیرے لیے دھوکہ دیکھتے ہیں اور جھوٹے فال نکالتے ہیں کہ تجھ کو ان شریروں کی گردنوں پر ڈال دیں جو مارے گئے، جن کا زمانہ ان کی بدکرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے۔ اس کو میان میں کر، میں تیری پیدائش کے مکان میں اور تیری زاد بوم میں تیری عدالت کروں گا، اور میں اپنا قہر تجھ پر نازل کروں گا اور اپنے غضب کی آگ تجھ پر بھڑکاؤں گا، اور تجھ کو حیوان خصلت آدمیوں کے حوالے کروں گا جو برباد کرنے میں ماہر ہیں۔ تو آگ کے لیے ایندھن ہوگا اور تیرا خون ملک میں بہے گا، اور پھر تیرا ذکر بھی نہ کیا جائے گا، کیونکہ میں خداوند نے فرمایا ہے۔ حزقییل 22 باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، کیا تو الزام نہ لگائے گا؟ کیا تو اس خونی شہر کو ملزم نہ ٹھہرائے گا؟ تو اس کے سب نفرتی کام اس کو دکھا اور کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے شہر، تو اپنے اندر خون ریزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آ جائے، اور تو اپنے واسطے بتوں کو اپنے ناپاک کرنے کے لیے بناتا ہے۔ تو اس خون کے سبب سے جو تو نے بہایا مجرم ٹھہرا، اور تو بتوں کے باعث جن کو تو نے بنایا ہے ناپاک ہوا۔ تو اپنے موت کو نزدیک لاتا ہے اور اپنے ایام کے خاتمے تک پہنچا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے اقوام کی ملامت کا نشانہ اور ممالک کا ٹھٹھا بنایا ہے۔ تجھ سے دور و نزدیک کے سب لوگ تیری ہنسی اڑائیں گے، کیونکہ تو فسادی اور بدنام مشہور ہے۔ دیکھ، اسرائیل کے امراء سب کے سب جو تجھ میں ہیں مقتول پھر خون ریزی پر مستعد تھے۔ تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حقیر جانا ہے، تیرے اندر انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا، تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا ہے۔ تو نے میری پاک چیزوں کو ناچیز جانا اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا۔ تیرے اندر وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کر کے خون کرواتے ہیں، اور تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں۔ تیرے اندر وہ ہیں جو فسق و فجور کرتے ہیں۔ تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی حرم شکنی کی۔ تجھ میں انہوں نے اس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی مباشرت کی۔ کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی، اور کسی نے اپنی بہو سے بدذاتی کی، اور کسی نے اپنی بہن اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رسوا کیا۔ تیرے اندر انہوں نے خون ریزی کے لیے رشوت خواری کی۔ تو نے بیاج اور سود لیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا۔
اور مجھے فراموش کیا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ تیرے ناروا نفع کے سبب سے جو تو نے لیا اور تیری خون ریزی کے باعث جو تیرے اندر ہوئی، میں نے تالی بجائی۔ کیا تیرا دل برداشت کرے گا اور تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ فیصل کروں گا؟ میں خداوند نے فرمایا اور میں ہی کر دکھاؤں گا۔ ہاں، میں تجھ کو قوموں میں پرانگدہ اور ملکوں میں تتر بتر کروں گا، اور تیری گندگی تجھ میں سے نابود کر دوں گا، اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا، اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، بنی اسرائیل میرے لیے میل ہو گئے ہیں۔ وہ سب کے سب پیتل اور رنگا اور لوہا اور سیسا ہیں، جو بھٹی میں ہیں وہ چاندی کی میل ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم سب میل ہو گئے ہو، اس لیے دیکھو میں تم کو یروشلم میں جمع کروں گا، جس طرح لوگ چاندی اور پیتل اور لوہا اور سیسا اور رانگا بھٹی میں جمع کرتے ہیں اور ان پر تھونکتے ہیں تاکہ ان کو پگھلا ڈالیں، اسی طرح میں اپنے قہر اور اپنے غضب میں تم کو جمع کروں گا اور تم کو وہاں رکھ کر پگھلاؤں گا۔ ہاں، میں تم کو اکٹھا کروں گا اور اپنے غضب کی آگ تم پر تھونکوں گا اور تم کو ان میں پگھلا ڈالوں گا۔ جس طرح چاندی بھٹی میں پگھلائی جاتی ہے، اسی طرح تم اس میں پگھلائے جاؤ گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند نے اپنا قہر تم پر نازل کیا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اس سے کہے، تو وہ سرزمین ہے جو پاک نہیں کی گئی، اور جس پر غضب کے دن میں بارش نہیں ہوئی، جس میں اس کے نبیوں نے سازش کی ہے، شکار کو پھاڑتے ہوئے گرجنے والے شیر ببر کی مانند وہ جانوں کو کھا گئے ہیں۔ وہ مال اور قیمتی چیزوں کو چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے اس میں بہت سی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے۔ اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا، اور نجس و طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی، اور میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا، اور میں ان میں بے عزت ہوا۔ اس کے امراء اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں، جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اس کے نبی ان کے لیے کچی کہگل کرتے ہیں، باطل رویا دیکھتے اور جھوٹی فقیری کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ خداوند نے نہیں فرمایا۔ اس ملک کے لوگوں نے ستمگری اور لوٹ مار کی ہے، اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے، اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے۔ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنے میں میرے سامنے کھڑا ہو، تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ بس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقییل 23 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، 2 عورتیں ایک ہی ماں کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے مصر میں بدکاری کی اور اپنی جوانی میں بدکار بنی۔ وہاں ان کی چھاتیاں مل گئیں، اور وہیں ان کے دوشیزگی کے پستان مسلے گئے۔ ان میں سے بڑی کا نام آہولا اور اس کی بہن کا آہولیبا تھا، اور وہ دونوں میری ہو گئیں، اور ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، اور ان کے یہ نام
آہولا اور آہولیبا سامریہ و یروشلم ہیں۔ اور آہولا جب کہ وہ میری تھی بدکاری کرنے لگی اور اپنے یاروں پر یعنی اسوریوں پر جو ہمسائے تھے عاشق ہوئی۔ وہ سردار اور حاکم اور سب کے سب دل پسند جوان مرد اور سوار تھے، جو گھوڑوں پر سوار ہوتے اور ارغوانی پوشاک پہنتے تھے۔ اور اس نے ان سب کے ساتھ جو اسور کے برگزیدہ مرد تھے بدکاری کی، اور ان سب کے ساتھ جن سے وہ عشق بازی کرتی تھی اور ان کے سب بتوں کے ساتھ ناپاک ہوئی۔ اس نے جو بدکاری مصر میں کی تھی اسے ترک نہ کیا، کیونکہ اس کی جوانی میں وہ اس سے ہم آغوش ہوئے اور انہوں نے اس کے دوشیزگی کے پستانوں کو مسلا اور اپنی بدکاری اس پر انٹھیل دی۔ اس لیے میں نے اسے اس کے یاروں یعنی اسوریوں کے حوالے کر دیا جن پر وہ مردی تھی۔ انہوں نے اس کو بے ستر کیا اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو چھین لیا اور اسے تلوار سے قتل کیا۔ پس وہ عورتوں میں انگشت نما ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسے عدالت سے سزا دی۔ اور اس کی بہن آہولیبا نے یہ سب کچھ دیکھا، پر وہ شہوت پرستی میں اس سے بدتر ہوئی اور اس نے اپنی بہن سے بڑھ کر بدکاری کی۔ وہ اسوریوں پر عاشق ہوئی، جو سردار اور حاکم اس کے ہمسائے تھے، جو بھڑکیلی پوشاک پہنتے اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور سب کے سب دل پسند جوان مرد تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی ناپاک ہو گئی۔ ان دونوں کی ایک ہی روش تھی اور اس نے بدکاری میں ترقی کی، کیونکہ جب اس نے دیوار پر مردوں کی صورتیں دیکھیں یعنی کسدیوں کی تصویریں جو شنگرف سے کھینچی ہوئی تھیں، جو پٹکوں سے کمر بستہ اور سروں پر رنگین پگڑیاں پہنے تھے اور سب کے سب دیکھنے میں عمرہ اہل بابل کی مانند تھے جن کا وطن کردستان ہے، تو دیکھتے ہی وہ ان پر مرنے لگی اور ان کے پاس کردستان میں قاصد بھیجے۔ پس اہل بابل اس کے پاس آ کر عشق کے بستر پر چڑھے اور انہوں نے اس سے بدکاری کر کے اسے آلودہ کیا، اور وہ ان سے ناپاک ہوئی تو اس کی جان ان سے بیزار ہو گئی۔ تب اس کی بدکاری اعلانیہ ہوئی اور اس کی برہنگی بے ستر ہو گئی۔ تب میری جان اس سے بیزار ہوئی جیسی اس کی بہن سے بیزار ہو چکی تھی۔ تو بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے جب وہ مصر کی سرزمین میں بدکاری کرتی تھی، بدکاری پر بدکاری کی، سو وہ پھر اپنے ان یاروں پر مرنے لگی جن کا بدن کھدوں کا سا بدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا۔ اس طرح تو نے اپنی جوانی کی شہوت پرستی کو، جبکہ مصری تیری جوانی کی چھاتیوں کے سبب سے تیرے پستان ملتے تھے، پھر یاد کیا۔ اس لیے اے آہولیبا، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان یاروں کو جن سے تیری جان بیزار ہو گئی ہے ابھاروں گا، تجھ سے مخالفت کریں اور ان کو بلا لاؤں گا کہ تجھے چاروں طرف سے گھیر لیں، اہل بابل اور سب کسدیوں کو، فکوت اور شوک اور کو اور ان کے ساتھ تمام اسوریوں کو، سب کے سب دل پسند جوان مردوں کو، سرداروں اور حاکموں کو اور بڑے بڑے امیروں اور نامی لوگوں کو جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، تجھ پر چڑھا لاؤں گا، اور وہ اسلحہ جنگ اور رتھوں اور چھکڑوں اور امتوں کے انبواء کے ساتھ تجھ پر حملہ کریں گے اور ڈھال اور پھری پکڑ کر اور خود پہن کر چاروں طرف سے تجھے گھیر لیں گے۔ میں عدالت ان کے سپرد کروں گا اور وہ اپنے آئین کے مطابق تیرا فیصلہ کریں گے، اور میں اپنی غیرت کو تیری مخالف بناؤں گا۔
اور وہ غضبناک ہو کر تجھ سے پیش آئیں گے اور تیری ناک اور تیرے کان کاٹ ڈالیں گے، اور تیرے باقی لوگ تلوار سے مارے جائیں گے۔ وہ تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کو پکڑ لیں گے، اور تیرا بقیہ آگ سے بھسم ہوگا، اور وہ تیرے کپڑے اتار لیں گے اور تیرے نفیس زیور لوٹ لے جائیں گے، اور میں تیری شہوت پرستی اور تیری بدکاری جو تو نے ملک مصر میں سیکھی موقوف کروں گا، یہاں تک کہ تو ان کی طرف پھر آنکھ نہ اٹھائے گی اور پھر مصر کو یاد نہ کرے گی، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے ان کے ہاتھ میں جن سے تجھے نفرت ہے، ہاں انہی کے ہاتھ میں جن سے تیری جان بیزار ہے، دے دوں گا، اور وہ تجھ سے نفرت کے ساتھ پیش آئیں گے اور تیرا سب مال جو تو نے محنت سے پیدا کیا ہے چھین لیں گے، اور تجھے عریان اور برہنہ چھوڑ جائیں گے، یہاں تک کہ تیری شہوت پرستی و حباست اور تیری بدکاری فاش ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ تجھ سے اس لیے ہوگا کہ تو نے بدکاری کے لیے دیگر اقوام کا پیچھا کیا اور ان کے بتوں سے ناپاک ہوئی۔ تو اپنی بہن کی راہ پر چلی، اس لیے میں اس کا پیالہ تیرے ہاتھ میں دوں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اپنی بہن کے پیالے سے جو گہرا اور بڑا ہے پیے گی، تیری ہنسی ہوگی اور تو ٹھٹھوں میں اڑائی جائے گی، کیونکہ اس میں بہت سی سمائی ہے، تو مستی اور سوگ سے بھر جائے گی۔ ویرانی اور حیرت کا پیالہ تیری بہن سامریا کا پیالہ ہے، تو اسے پیے گی اور نچوڑے گی اور اس کی ٹھیکریاں بھی چبائے گی اور اپنی چھاتیاں نوچے گی، کیونکہ میں ہی نے یہ فرمایا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو مجھے بھول گئی اور مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے اپنی بدذاتی اور بدکاری کی سزا اٹھا۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو آہولا اور آہولیبا پر الزام نہ لگائے گا؟ تو ان کے گنہونے کام ان پر ظاہر کر، کیونکہ انہوں نے بدکاری کی اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ ہاں انہوں نے اپنے بتوں سے بدکاری کی اور اپنے بیٹوں کو جو مجھ سے پیدا ہوئے آگ سے گزارا کہ بتوں کی نظر ہو کر ہلاک ہوں۔ اس کے سوا انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس کو ناپاک کیا اور میرے سبتوں کی بے حرمتی کی، کیونکہ جب وہ اپنی اولاد کو بتوں کے لیے ذبح کر چکیں تو اسی دن میرے مقدس میں داخل ہوئیں تاکہ اسے ناپاک کریں۔ اور دیکھ انہوں نے میرے گھر کے اندر ایسا کام کیا، بلکہ تم نے دور سے مرد بلائے جن کے پاس قاصد بھیجا، اور دیکھ وہ آئے جن کے لیے تو نے غسل کیا اور آنکھوں میں کاجل لگایا اور بناؤ سنگار کیا، اور تو نفیس پلنگ پر بیٹھی اور اس کے پاس دسترخوان تیار کیا، اور اس پر تو نے میرا بخور اور میرا عطر رکھا، اور ایک عیاش جماعت کی آواز اس کے ساتھ تھی، اور عام لوگوں کے علاوہ بیابان سے شرابیوں کو لائے، اور انہوں نے ان کے ہاتھوں میں کنگن اور سروں پر خوشنما تاج پہنائے۔ تب میں نے اس کی بابت جو بدکاری کرتے کرتے بڑھیا ہو گئی تھی کہا، اب یہ لوگ اس سے بدکاری کریں گے اور وہ ان سے کرے گی۔ اور وہ اس کے پاس گئے جس طرح کسی کسبی کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح وہ ان بدذات عورتوں آہولا اور آہولیبا کے پاس گئے، لیکن صادق آدمی ان پر وہ فتویٰ دیں گے جو بدکار اور خونی عورتوں پر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بدکار عورتیں ہیں اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے
کہ میں ان پر ایک گرو چڑھا لاؤں گا اور ان کو چھوڑ دوں گا کہ ادھر ادھر دھکے کھاتی پھریں اور غارت ہوں، اور وہ گرو ان کو سنسار کریں گی اور اپنی تلواروں سے ان کو قتل کریں گی، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہلاک کریں گی اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دیں گی۔ یوں میں بدکاری کو ملک سے موقوف کروں گا تاکہ سب عورتیں عبرت پذیر ہوں اور تمہاری مانند بدکاری نہ کریں، اور وہ تمہارے فسق و فجور کا بدلہ تم کو دیں گے، اور تم اپنے بتوں کے گناہوں کی سزا کا بوجھ اٹھاؤ گے، تاکہ تم جانو کہ خداوند خدا میں ہی ہوں۔ حزقییل 24 باب۔ پھر نویں برس کے 10ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، آج کے دن، ہاں اسی دن کا نام لکھ رکھ، شاہ بابل نے عین اسی دن یروشلم پر خروج کیا، اور اس باغی خاندان کے لیے ایک تمثیل بیان کر اور ان سے کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک دیگ چڑھا دے، ہاں اسے چڑھا اور اس میں پانی بھر دے، ٹکڑے اس میں اکٹھے کر، ہر ایک اچھا ٹکڑا یعنی ران اور شانہ اور اچھی اچھی ہڈیاں اس میں بھر دے، اور گلے میں سے چن چن کر لے اور اس کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دے، اور خوب جوش دے تاکہ اس کی ہڈیاں اس میں خوب ابل جائیں۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس خونی شہر پر افسوس، اور اس دیو پر جس میں زنگ لگا ہے، اور اس کا زنگ اس پر سے اتارا نہیں گیا، ایک ایک ٹکڑا کر کے اس میں سے نکال اور اس پر کرہ نہ پڑے، کیونکہ اس کا خون اس کے درمیان ہے۔ اس نے اسے صاف چٹان پر رکھا، زمین پر نہیں گرایا تاکہ خاک میں چھپ جائے، اس لیے کہ غضب نازل ہو اور انتقام لیا جائے۔ میں نے اس کا خون صاف چٹان پر رکھا تاکہ وہ چھپ نہ جائے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ خونی شہر پر افسوس، میں بھی بڑا ڈھیر لگاؤں گا، لکڑیاں خوب چھونک، آگ سلگا، گوشت کو خوب ابال اور شوربہ گاڑھا کر اور ہڈیاں بھی جلا دے، تب اسے خالی کر کے انگاروں پر رکھ تاکہ اس کا پیتل گرم ہو اور جل جائے، اور اس میں کی ناپاکی گل جائے اور اس کا زنگ دور ہو۔ وہ سخت محنت سے ہار گئی، لیکن اس کا بڑا زنگ اس سے دور نہیں ہوا، آگ سے بھی اس کا زنگ دور نہیں ہوتا۔ تیری ناپاکی میں خباثت ہے، کیونکہ میں تجھے پاک کیا چاہتا ہوں، پر تو پاک ہونا نہیں چاہتی۔ تو اپنی ناپاکی سے پھر پاک نہ ہوگی، جب تک میں اپنا قہر تجھ پر پورا نہ کر چکوں۔ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے، یوں ہی ہوگا، اور میں کر دکھاؤں گا، نہ دستبردار ہوں گا، نہ رحم کروں گا، نہ باز آؤں گا۔ تیری روش اور تیرے کاموں کے مطابق وہ تیری عدالت کریں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، دیکھ میں تیری منظور نظر کو ایک ہی ضرب میں تجھ سے جدا کروں گا، لیکن تو نہ ماتم کرنا، نہ رونا اور نہ آنسو بہانا، چپکے چپکے آہیں بھرنا، مردہ پر نوحہ نہ کرنا، سر پر اپنی پگڑی باندھنا اور پاؤں میں جوتی پہننا، اور اپنے ہونٹوں کو نہ ڈھانپنا اور لوگوں کی روٹی نہ کھانا۔ سو میں نے صبح کو لوگوں سے کلام کیا اور شام کو میری بیوی مر گئی، اور صبح کو میں نے وہی کیا جس کا مجھے حکم ملا تھا۔ بس لوگوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تو ہمیں نہ بتائے گا کہ جو تو کرتا ہے اس کو ہم سے کیا نسبت ہے؟ سو میں نے ان سے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اسرائیل کے گھرانے سے کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے
کہ دیکھ میں اپنے مقدس کو جو تمہارے زور کا فخر اور تمہارا منظور نظر ہے، جس کے لیے تمہارے دل ترستے ہیں، ناپاک کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں جن کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو تلوار سے مارے جائیں گے، اور تم ایسا ہی کرو گے جیسا میں نے کیا۔ تم اپنے ہونٹوں کو نہ ڈھانپو گے اور لوگوں کی روٹی نہ کھاؤ گے، اور تمہاری پگڑیاں تمہارے سروں پر اور تمہاری جوتیاں تمہارے پاؤں میں ہوں گی، اور تم نوحہ اور زاری نہ کرو گے، پر اپنی شرارت کے سبب سے کھلو گے، اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھرو گے۔ چنانچہ حزقییل تمہارے لیے نشان ہے، سب کچھ جو اس نے کیا تم بھی کرو گے، اور جب یہ وقوع میں آئے گا تو تم جانو گے کہ خداوند خدا میں ہوں۔ اور تو اے آدم زاد دیکھ کہ جس دن میں ان سے ان کا زور اور ان کی شان و شوکت اور ان کے منظور نظر کو اور ان کے مرغوب خاطر ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں لے لوں گا، اس دن وہ جو بھاگ نکلے تیرے پاس آئے گا اور تیرے کان میں کہے، اس دن تیرا منہ اس کے سامنے جو بچ نکلا ہے کھل جائے گا، اور تو بولے گا اور پھر گونگا نہ رہے گا، سو تو ان کے لیے ایک نشان ہوگا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ حزقییل 25 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، بنی امون کی طرف متوجہ ہو اور ان کے خلاف نبوت کر، اور بنی امون سے کہے، خداوند خدا کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے میرے مقدس پر جب وہ ناپاک کیا گیا، اور اسرائیل کے ملک پر جب وہ اجاڑا گیا، اور بنی یہودا پر جب وہ اسیر ہو کر گئے، ہا ہا کہا، اس لیے میں تجھے اہل مشرق کے حوالے کر دوں گا کہ تو ان کی ملکیت ہو، اور وہ تجھ میں اپنے ڈیرے لگائیں گے، اور تیرے اندر اپنے مکان بنائیں گے، اور تیرے میوے کھائیں گے اور تیرا دودھ پئیں گے، اور میں ربا کو اونٹوں کا استبل اور بنی امون کو امون کی سرزمین کو بھیڑ سالہ بنا دوں گا، اور تو جانے گا کہ میں خداوند ہوں۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے تالیاں بجائیں اور پاؤں پٹکے اور اسرائیل کی مملکت کی بربادی پر اپنی کمال عداوت سے بڑی شادمانی کی، اس لیے دیکھ میں اپنا ہاتھ تجھ پر چلاؤں گا اور تجھے دیگر اقوام کے حوالے کروں گا، تاکہ وہ تجھ کو لوٹ لیں، اور میں تجھے امتوں میں سے کاٹ ڈالوں گا اور ملکوں میں سے تجھے نیست و نابود کروں گا۔ میں تجھے ہلاک کروں گا، اور تو جانے گا کہ خداوند میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ موآب اور شعیر کہتے ہیں کہ بنی یہودا تمام قوموں کی مانند ہیں، اس لیے دیکھ میں موآب کے پہلو کو اس کے شہروں سے، اس کی سرحد کے شہروں سے جو زمین کی شوکت ہیں، بیت یسیموت اور بال معون اور کرتائیم سے کھول دوں گا، اور میں اہل مشرق کو اس کے اور بنی امون کے خلاف چڑھا لاؤں گا کہ ان پر قابض ہوں، تاکہ قوموں کے درمیان بنی امون کا ذکر باقی نہ رہے، اور میں موآب کو سزا دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ادوم نے بنی یہودا سے کینہ کشی کی اور ان سے انتقام لے کر بڑا گناہ کیا، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ادوم پر ہاتھ چلاؤں گا، اس کے انسان اور حیوان کو نابود کروں گا، اور تیمان سے لے کر اسے ویران کروں گا، اور وہ دادان تک تلوار سے قتل ہوں گے، اور میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ادوم سے انتقام لوں گا، اور وہ میرے غضب و قہر کے مطابق
عدوم سے سلوک کریں گے اور وہ میرے انتقام کو معلوم کریں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ فلسطینیوں نے کینہ کشی کی اور دل کی کینہ وری سے انتقام لیا تاکہ دائمی عداوت سے اسے ہلاک کریں، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں فلسطینیوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور کرتیوں کو کاٹ ڈالوں گا اور سمندر کے ساحل کے باقی لوگوں کو ہلاک کروں گا، اور میں سخت عتاب کر کے ان سے بڑا انتقام لوں گا، اور جب میں ان سے انتقام لوں گا تو وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ حزقییل 26 باب۔ اور 11ویں برس میں مہینے کے پہلے دن خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، چونکہ سور نے یروشلم پر کہا ہے، ہا ہا، وہ قوموں کا پھاٹک توڑ دیا گیا ہے، اب وہ میری طرف متوجہ ہوگی، اب اس کی بربادی سے میری معموری ہوگی، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے سور، میں تیرا مخالف ہوں اور بہت سی قوموں کو تجھ پر چڑھا لاؤں گا، جس طرح سمندر اپنی موجوں کو چڑھاتا ہے، اور وہ سور کی شہر پناہ کو توڑ ڈالیں گے اور اس کے برجوں کو ڈھا دیں گے، اور میں اس کی مٹی تک کھرچ پھینکوں گا اور اسے صاف چٹان بنا دوں گا، وہ سمندر میں جال پھیلانے کی جگہ ہوگا، کیونکہ میں ہی نے فرمایا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور وہ قوموں کے لیے غنیمت ہوگا، اور اس کی بیٹیاں جو میدان میں ہیں تلوار سے قتل ہوں گی، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ بابل نبوکدنضر کو جو شہنشاہ ہے گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں اور فوجوں اور بہت سے لوگوں کے انبوا کے ساتھ شمال سے سور پر چڑھا لاؤں گا، وہ تیری بیٹیوں کو میدان میں تلوار سے قتل کرے گا اور تیرے ارد گرد مورچہ بندی کرے گا اور تیرے مقابل دمدمہ باندھے گا اور تیری مخالفت میں ڈھال اٹھائے گا، وہ اپنے منجنیق کو تیرے شہر پناہ پر چلائے گا اور اپنے تبروں سے تیرے برجوں کو ڈھا دے گا، اس کے گھوڑوں کی کثرت کے سبب سے اتنی گرد اڑے گی کہ تجھے چھپا لے گی، جب وہ تیرے پھاٹکوں میں گھس آئے گا، جس طرح رخنہ کر کے شہر میں گھس جاتے ہیں، تو سواروں اور گاڑیوں اور رتھوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز سے تیری شہر پناہ ہل جائے گی، وہ اپنے گھوڑوں کے سموں سے تیری سب سڑکوں کو روند ڈالے گا اور تیرے لوگوں کو تلوار سے قتل کرے گا، اور تیری توانائی کے ستون زمین پر گر جائیں گے، اور وہ تیری دولت لوٹ لیں گے اور تیرے مال تجارت کو غارت کریں گے، اور تیری شہر پناہ توڑ ڈالیں گے اور تیرے رنگ محلوں کو ڈھا دیں گے، اور تیرے پتھر اور لکڑی اور تیری مٹی سمندر میں ڈال دیں گے، اور میں تیرے گانے کی آواز بند کر دوں گا اور تیری ستاروں کی صدا پھر سنی نہ جائے گی، اور میں تجھے صاف چٹان بنا دوں گا، تو جال پھیلانے کی جگہ ہوگا اور پھر تعمیر نہ کیا جائے گا، کیونکہ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند خدا سور سے یوں فرماتا ہے کہ جب تجھ میں قتل کا کام جاری ہوگا اور زخمی کراہتے ہوں گے، تو کیا بحری ممالک تیرے گرنے کے شور سے نہ تھر تھرائیں گے؟ تب سمندر کے راہن اتار پھینکیں گے، وہ تھر تھراہٹ سے ملبس ہو کر خاک پر بیٹھ اور تیرے سبب سے حیرت زدہ ہوں گے، اور وہ تجھ پر نوحہ کریں گے اور کہیں گے،
ہائے تو کیسا نابود ہوا جو بحری ممالک سے آباد اور مشہور شہر تھا، جو سمندر میں زوراور تھا، جس کے باشندوں سے سب میں کھاتے تھے۔ اب بحری ممالک تیرے ہاں، سمندر کے سب بحری ممالک تیرے انجام سے ہراساں ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں تجھے ان شہروں کی مانند جو بے چراغ ہیں ویران کر دوں گا، جب میں تجھ پر سمندر بہا دوں گا اور جب سمندر تجھے چھپا لے گا، تب میں تجھے ان کے ساتھ جو پاتال میں اتر جاتے ہیں پرانے وقت کے لوگوں کے درمیان نیچے اتاروں گا، اور زمین کے اسفل میں اور ان اجاڑ مکانوں میں جو قدیم سے ہیں پاتال میں اتر جاتے ہیں تجھے بساؤں گا، تاکہ تو پھر آباد نہ ہو، پر میں زندوں کے ملک کو جلال بخشوں گا، میں تجھے جائے عبرت کروں گا اور تو نابود ہوگا، ناش کی جائے، تو کہیں ابد تک نہ ملے گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقییل 27 بار۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل پر نوحہ شروع کر اور سور سے کہے، تجھے جس نے سمندر کے مدخل میں جگہ پائی اور بہت سے بحری ممالک کے لوگوں کے لیے تجارت گاہ ہے، خداوند خدا کہتا ہے، میرا حسن کامل ہے، تیری سرحدیں سمندر کے درمیان ہیں، تیرے معماروں نے تیری خوشنمائی کو کامل کیا ہے، انہوں نے سیر کے سروں سے تیرے جہازوں کے تختے بنائے اور لبنان سے دیودار کاٹ کر تیرے لیے مستول بنائے، بسن کے بلوط سے ڈانڈ بنائے، اور تیرے تختے جزائر قطیم کے صنوبر سے ہاتھی دانت جڑ کر تیار کیے گئے۔ تیرا بادبان مصری منقش کتان کا تھا، تاکہ تیرے لیے جھنڈے کا کام دے، تیرا شامیانہ جزائر الیسا کے کبودی و ارغوانی رنگ کا تھا، سیدا اور اروت کے رہنے والے تیرے ملا تھے، اور اے سور، تیرے دانشمند تجھ میں تیرے ناخدا تھے، جبل کے بزرگ اور دانشمند تجھ میں تھے کہ رخنہ بندی کریں، سمندر کے سب جہاز اور ان کے ملا تجھ میں حاضر تھے کہ تیرے لیے تجارت کا کام کریں، فارس اور لوط اور فوت کے لوگ تیرے لشکر کے جنگی بہادر تھے، وہ تجھ میں سپر اور خود کو لٹکاتے اور تجھے رونق بخشتے تھے، اروت کے مرد تیری ہی فوج کے ساتھ چاروں طرف تیری شہر پناہ پر موجود تھے، اور بہادر تیرے برجوں پر حاضر تھے، انہوں نے اپنی سپریں چاروں طرف تیری دیواروں پر لٹکائے اور تیرے جمال کو کامل کیا۔ ترسیس نے ہر طرح کے کمال کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کی، وہ چاندی اور لوہا اور رانگا اور سیسا لا کر تیرے بازاروں میں سوداگری کرتے تھے، یاوان، توبل اور مسک تیرے تاجر تھے، وہ تیرے بازاروں میں غلاموں اور پیتل کے برتنوں کی سوداگری کرتے تھے، اہل تجرمہ نے تیرے بازاروں میں گھوڑوں، جنگی گھوڑوں اور خچروں کی تجارت کی، اہل ددان تیرے تاجر تھے، بہت سے بحری ممالک تجارت کے لیے تیرے اختیار میں تھے، وہ ہاتھی دانت اور ابنوس مبادلہ کے لیے تیرے پاس لاتے تھے، آرامی تیری دستکاری کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے، وہ گوہر شب، چراغ اور ارغوانی رنگ اور چکن دوزی اور کتان
اور مونگا اور لال لا کر تجھ سے خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہودا اور اسرائیل کا ملک تیرے تاجر تھے، وہ منیت اور پانگ کا گیہوں اور شہد اور روغن اور بلسان لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ اہل دمشق تیری دستکاری کی کثرت کے سبب سے اور قسم قسم کے مال کی فراوانی کے باعث حلبون کی مے اور سفید اون کی تجارت تیرے یہاں کرتے تھے۔ ودان اور یاوان اوزال سے تج اور ابدار فولاد اور اگر تیرے بازاروں میں لاتے تھے۔ ددان تیرا تاجر تھا جو سواری کے 4 جامے تیرے ہاتھ بیچتا تھا۔ عرب اور کیدار کے سب امیر تجارت کی راہ سے تیرے ہاتھ میں تھے، وہ برے اور مینڈے اور بکریاں لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ سبا اور راما کے سوداگر تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے، وہ ہر قسم کے نفیس مسالے اور ہر طرح کے قیمتی پتھر اور سونا تیرے بازاروں میں لا کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ ہاران اور کنا اور عدن اور سبا کے سوداگر اور رسور اور کلمد کے باشندے تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے، یہی تیرے سوداگر تھے جو لاجوردی کپڑے اور کم خواب اور نفیس پوشاکوں سے بھرے دیودار کے صندوق ڈوری سے کسے ہوئے تیری تجارت گاہ میں بیچنے کو لاتے تھے۔ ترسیس کے جہاز تیری تجارت کے کارواں تھے، تو معمور اور وسط بحر میں نہایت شان و شوکت رکھتا تھا۔ تیرے ملاح تجھے گہرے پانی میں لائے، مشرقی ہوا نے تجھ کو وسط بحر میں توڑا ہے۔ تیرا مال و اسباب اور تیری اجناس سے تجارت اور تیرے اہل جہاز و ناخدا، تیرے رخنہ بندی کرنے والے اور تیرے کاروبار کے گماشتے اور سب جنگی مرد جو تجھ میں ہیں، اس تمام جماعت کے ساتھ جو تجھ میں ہے، تیری تباہی کے دن سمندر کے وسط میں گریں گے۔ تیرے ناخداؤں کے چلانے کے شور سے تمام نواحی تھرا جائے گی، اور تمام ملاح اور اہل جہاز اور سمندر کے سب ناخدا اپنے جہازوں پر سے اتر آئیں گے۔ وہ خشکی پر کھڑے ہوں گے اور اپنی آواز بلند کر کے تیرے سبب سے چلائیں گے اور زار زار روئیں گے اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور راکھ میں لوٹیں گے۔ وہ تیرے سبب سے سر منڈائیں گے اور ٹاٹ اوڑھیں گے اور تیرے لیے دل شکستہ ہو کر روئیں گے اور جان گزار نوحہ کریں گے، اور نوحہ کرتے ہوئے تجھ پر مرثیہ خوانی کریں گے اور تجھ پر یوں روئیں گے کہ کون سور کی مانند ہے جو سمندر کے درمیان میں تباہ ہوا۔ جب تیرا مال تجارت سمندر میں سے پر سے جاتا تھا، تب تجھ سے بہت سی قومیں مالا مال ہوتی تھیں۔ تو اپنی دولت اور اجناس تجارت کی کثرت سے روی زمین کے بادشاہوں کو دولت مند بناتا تھا۔ پر اب تو سمندر کی گہرائی میں پانی کے زور سے ٹوٹ گیا ہے، تیری اجناس تجارت اور تیرے اندر کی تمام جماعت گھر گئی۔ بحری ممالک کے سب رہنے والے تیری بابت حیرت زدہ ہوں گے، اور ان کے بادشاہ نہایت ترسان ہوں گے، اور ان کا چہرہ زرد ہو جائے گا۔ قوموں کے سوداگر تیرا ذکر سن کر سسکاریں گے، تو جائی عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ حزقییل 28 باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، والی سور سے کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ دیکھ تو دانییل سے زیادہ دانشمند ہے، ایسا کوئی بھید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ تو نے اپنی حکمت اور حرد سے مال حاصل کیا
اور سونے چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے۔ تو نے اپنی بڑی حکمت سے اور اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بڑھائی، اور تیرا دل تیری دولت کے باعث پھول گیا ہے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے اپنا دل علاقہ سا بنایا، اس لیے دیکھ میں تجھ پر پردیسیوں کو جو قوموں میں ہیبت ناک ہیں چڑھا لاؤں گا۔ وہ تیری دانش کی خوبی کے خلاف تلوار کھینچیں گے اور تیرے جمال کو خراب کریں گے۔ وہ تجھے پاتال میں اتاریں گے اور تو ان کی موت مرے گا جو سمندر کے وسط میں قتل ہوتے ہیں۔ کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں؟ حالانکہ تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ تو اجنبی کے ہاتھ سے نامختون کی موت مرے گا، کیونکہ میں نے فرمایا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب، چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افکن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا، اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا، اور تجھ سایہ افگن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بدکرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے۔ اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے۔ تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سیدہ کا رخ کر کے اس کے خلاف نبوت کر اور کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرا مخالف ہوں، اے سیدہ، اور تیرے اندر میری تمجید ہوگی، اور جب میں اس کو سزا دوں گا تو لوگ معلوم کر لیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور اس میں میری تقدیس ہوگی۔ میں اس میں وبا بھیجوں گا اور اس کی گلیوں میں خون ریزی کروں گا، اور مقتول اس کے درمیان اس تلوار سے جو چاروں طرف سے اس پر چلے گی گھریں گے، اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں۔ تب بنی اسرائیل کے لیے ان کی چاروں طرف کے سب لوگوں میں سے جو ان کو حقیر جانتے تھے کوئی چبھنے والا کانٹا یا دکھانے والا خار نہ رہے گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند خدا میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں بنی اسرائیل کو قوموں میں سے جن میں وہ پراگندہ ہو گئے جمع کروں گا، تب میں قوموں کی آنکھوں کے سامنے ان سے اپنی تقدیس کراؤں گا، اور وہ اپنی سرزمین میں جو میں نے اپنے بندے یعقوب کو دی تھی بسیں گے،
اور وہ اس میں امن سے سکونت کریں گے، بلکہ مکان بنائیں گے اور انگورستان لگائیں گے اور امن سے سکونت کریں گے۔ جب میں ان سب کو جو چاروں طرف سے ان کی حقارت کرتے تھے سزا دوں گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ حزقییل 29 باب۔ 10ویں برس کے 10ویں مہینے کی 12ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو شاہ مصر فرعون کے خلاف ہو اور اس کے اور تمام ملک مصر کے خلاف نبوت کر، کلام کر اور کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے شاہ مصر، فرعون میں تیرا مخالف ہوں، اس بڑے گھڑیال کو جو اپنے دریاؤں میں لیٹ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دریا میرا ہی ہے اور میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے، لیکن میں تیرے جبڑوں میں کانٹے اٹکاؤں گا اور تیرے دریاؤں کی مچھلیاں تیری کھال پر چمٹاؤں گا اور تجھے تیرے دریاؤں سے باہر کھینچ نکالوں گا، اور تیرے دریاؤں کی سب مچھلیاں تیری کھال پر چمٹی ہوں گی، اور میں تجھ کو اور تیرے دریاؤں کی مچھلیوں کو بیابان میں پھینک دوں گا، تو کھلے میدان میں پڑا رہے گا، تو نہ بٹورا جائے گا نہ جمع کیا جائے گا۔ میں نے تجھے میدان کے درندوں اور آسمان کے پرندوں کی خوراک کر دیا ہے، اور مصر کے تمام باشندے جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے فقط سرکنڈے کا آسا تھے۔ جب انہوں نے تجھے ہاتھ میں لیا تو تو ٹوٹ گیا اور ان سب کے کندھے زخمی کر ڈالے، پر جب انہوں نے تجھ پر تکیہ کیا تو تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان سب کی کمریں ہل گئیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ایک تلوار تجھ پر لاؤں گا اور تجھ میں انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں گا، اور ملک مصر اجاڑ اور ویران ہو جائے گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ چونکہ اس نے کہا ہے کہ دریا میرا ہی ہے اور میں نے ہی اسے بنایا ہے، اس لیے دیکھ میں تیرا اور تیرے دریاؤں کا مخالف ہوں، اور ملک مصر کو مجدال سے آسمان بلکہ کوش کی سرحد تک محض ویران اور اجاڑ کر دوں گا۔ کسی انسان کا پاؤں ادھر نہ پڑے گا اور نہ اس میں کسی حیوان کے پاؤں کا گزر ہوگا، کیونکہ وہ 40 برس تک آباد نہ ہوگا، اور میں ویران ملکوں کے ساتھ ملک مصر کو ویران کروں گا، اور اجڑے شہروں کے ساتھ اس کے شہر 40 برس تک اجاڑ رہیں گے، اور میں مصریوں کو قوموں میں پرانگتا اور مختلف ممالک میں تتر بتر کروں گا۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ 40 برس کے آخر میں مصریوں کو ان قوموں کے درمیان سے جہاں وہ پراگندہ ہوئے جمع کروں گا، اور میں مصر کے اسیروں کو واپس لاؤں گا اور ان کو پھطروس کی زمین ان کے وطن میں واپس پہنچاؤں گا، اور وہ وہاں حقیر مملکت ہوں گے۔ یہ مملکت تمام مملکتوں سے زیادہ حقیر ہوگی، اور پھر قوموں پر اپنے ٹینگ بلند نہ کرے گی، کیونکہ میں ان کو پست کروں گا تاکہ پھر قوموں پر حکمرانی نہ کریں، اور وہ آئندہ کو بنی اسرائیل کی تکیہ گاہ نہ ہوگی۔ جب وہ ان کی طرف دیکھنے لگیں تو ان کی بد کرداری یاد دلائیں گے اور جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ 27ویں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، شاہ بابل نبوکدنضر نے اپنی فوج سے سور کی مخالفت میں بڑی خدمت کروائی ہے۔ ہر ایک سر بے بال ہو گیا اور ہر ایک کا کندھا چھل گیا، پر نہ اس نے اور نہ اس کے لشکر نے سور سے اس خدمت کے واسطے جو اس نے اس کی مخالفت میں کی تھی کچھ اجرت پائی۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ملک مصر بابل شاہ بابل نبوکدنضر کے ہاتھ میں کر دوں گا، اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے جائے گا
اور اس کو لوٹ لے گا اور اس کی غنیمت کو لے لے گا، اور یہ اس کے لشکر کی اجرت ہوگی۔ میں نے ملک مصر اس محنت کے صلے میں جو اس نے کی اسے دیا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے مشقت کھینچی تھی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ میں اس وقت اسرائیل کے خاندان کا سینگ اگاؤں گا اور ان کے درمیان تیرا منہ کھولوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقییل 30 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، نبوت کر اور کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چلا کر کہو، افسوس اس روز پر، اس لیے کہ وہ روز قریب ہے۔ ہاں، خداوند کا روز یعنی بادلوں کا روز قریب ہے۔ وہ قوموں کی سزا کا وقت ہوگا، کیونکہ تلوار مصر پر آئے گی، اور جب لوگ مصر میں قتل ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور اس کی بنیادیں برباد کی جائیں گی، تو اہل کوش سخت درد میں مبتلا ہوں گے۔ کوش اور فوت اور لوط اور تمام ملے جلے لوگ اور خوب اور اس سرزمین کے رہنے والے جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ تلوار سے قتل ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کے مددگار گھر جائیں گے اور اس کے زور کا گھمنڈ جاتا رہے گا، مجدال سے اسوان تک، اور اس میں تلوار سے قتل ہوں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور وہ ویران ملکوں کے ساتھ ویران ہوں گے، اور اس کے شہر اجڑے شہروں کے ساتھ اجاڑ رہیں گے۔ اور جب میں مصر میں آگ بھڑکاؤں گا اور اس کے سب مددگار ہلاک کیے جائیں گے، تو وہ معلوم کریں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اس روز بہت سے ایلچی جہازوں پر سوار ہو کر میری طرف سے روانہ ہوں گے کہ غافل کوشیوں کو ڈرائیں، اور وہ سخت درد میں مبتلا ہوں گے جیسے مصر کی سزا کے وقت، کیونکہ دیکھ وہ روز آتا ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں مصر کے انبوا کو شاہ بابل نبوکدنضر کے ہاتھ سے نیست و نابود کر دوں گا،